الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. یہ وہ سورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 2 دفعہ نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہر مسلمان مرد عورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. جو مقتدی امام کے پیچھے پڑھیں ان کے لیے امام کی سورہ فاتحہ کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے. یاد رکھیں، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے. قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. اس کی مثال ایسے ہے، جب خطبہ عربی کا پڑھا جاتا ہے نا جی، تو عربی کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور اس وقت بھی سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں. عربی کا خطبہ امام پڑھتا ہے، سارے سنتے ہیں، سارے لوگ نہیں پڑھتے. اسی طرح سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، سارے مقتدی سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، یہاں فرما انصتو، خاموش رہو، کان لگاؤ. کیا مطلب؟ جن نمازوں میں، جن رکعتوں میں سری نماز ہے، سورہ فاتحہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی تم تصور کرو کہ امام پڑھ رہا ہے، تم نے نہیں پڑھنی. جہری میں تو بالکل ہی واضح بات ہے نا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جن رکعتوں میں امام سرن پڑھتا ہے اس میں مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، اس میں بھی نہیں پڑھنی. کیوں؟ یہاں 2 باتیں فرمائیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ادھر کان لگاؤ اور خاموش رہو. تو خطبے میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی. خطبہ بھی جو سامنے سننے والے ہیں وہ تو سن لیتے ہیں. آج کل تو لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے نا. اگر نہ ہو بھائی، اور کسی دن بجلی نہ ہو، لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے اور مجمع بڑا ہو، امام کی آواز جن تک نہ پہنچ سکے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خاموش رہتے ہیں اور ادھر کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں. اگرچہ ان کو آواز نہیں جاتی. مجمع ہوتا ہے، جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے، دنیا دور دور تک بیٹھی ہوتی ہے، تو سب کو آواز نہیں پہنچتی،
لیکن ان کے لیے بھی حکم ہے کہ تم خطبے کی طرف متوجہ رہو، ادھر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ تو نماز کے اندر بھی یاد رکھو سورہ فاتحہ کا مسئلہ، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ اور دوسرا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراءۃ الامام قراءۃ له، امام کی قراءت وہی مقتدی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز تو جب آدمی پڑھتا ہے نا جی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگ ایک جرگہ بن کے پیش ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں نا، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جرگہ ہوتا ہے۔ تو جرگے میں ایک آدمی بات کرتا ہے، سارے نہیں بولتے ہوتے، ایک آدمی بات کرتا ہے، باقی سارے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ 20-30 آدمیوں کا جرگہ ہے نا، کسی مسئلے میں گئے تو جرگوئی جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہو، تو جرگے میں بات کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے کہ جی آپ ایک بات کریں، لیکن جتنے اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا ان سب کی بھی اس کو تائید حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جرگے میں کوئی بات کرے آدمی، ایک آدمی جرگے میں آیا وہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، ایک دوسرے پیچھے سے کھڑا گیا آدھا میں جرگے نہ لایا نہیں پر میں نہ منتا، یہ جڑی گل ہے نا اے میں نہ منتا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کو جرگے والے نکال دے گئے، جو پران جو تو کدھر آ گئے، تو نہیں ماننے تو ساڑھے نالتا ہے ہی نہیں، جو پراؤ، تو اس کو نکال دیں گے جرگے سے۔ اس لیے کہ جرگے میں جتنے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، وہ سارے کے سارے ادھر ٹھنڈے سارے ٹھیک ہو۔ تو جرگے میں جتنے بندے ہوتے ہیں نا جی، وہ سب کی اس بات کرنے والے کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز میں کیا ہے بھائی، اب نماز میں امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب ساری سورت اس نے پڑھ لی تو سب مقتدیوں نے کہا آمین۔ کیا مطلب؟ ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں، ہماری طرف سے بھی یہی دعا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے نا جی، تو دعا ایک ہی کرتا ہے، باقی اس کے ساتھ آمین آمین کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں اللہ کے نبی ہیں نا، دونوں پیغمبر ہیں، بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اور آمین آمین حضرت ہارون صاحب کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں بات موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور حضرت ہارون بھی ساتھ موجود تھے، وہ اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے۔ بہرحال تو یہ امام صاحب پڑھتے ہیں آمین سورہ فاتحہ، اور اس کے علاوہ جب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تو ہر رکعت میں بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں نا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، جس کے جتنے زیادہ نام ہوں اتنی فضیلت ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ سمجھدار لکھے پڑھے لوگ ہیں، دیکھو بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر ہو گیا یا کوئی بندہ بھی ہو جی، اس کا جو لیٹر پیڈ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر اس کا نام لکھو عبداللہ بس، لیکن ایک لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر فلانا MBBS BBA برمنگھم سے پڑھا ہوا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، اسپیشلسٹ، کڈنی اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، ہاں جی پھپھڑا اسپیشلسٹ کیا نا بھائی، دوسرا وہ یہ نہیں ہے، دیکھو نہیں جی نہیں، جگر اسپیشلسٹ، کڈنی لکھا ہوتا ہے نا۔ اب وہ جتنی بھی اس کے ساتھ اس کے القابات ہیں نا، وہ اتنا آدمی کہتا ہے یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ بہت بڑا، کیوں؟ اس کے القابات زیادہ ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے نا جی، تو اس کے بہت سارے نام ہیں، کافیہ، وافیہ، شافیہ، سورۃ المسئلہ، بہت نام ہے سورہ فاتحہ کے۔ تو زیادہ نام کسی چیز کے ہونا اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔
تو اسی طرح سورہ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ 2 دفعہ یہ سورت نازل ہوئی. اس میں ایک بڑا اہم مضمون ہے بھائی، بہت مضمون. اب بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. دیکھو علماء نے فرمایا نا، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے یوں مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر. اب وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ پورا قرآن وہ سیدھا راستہ ہے. جو دعا مانگی ہے نا، اس کی ساری آگے تشریح قرآن مجید میں موجود ہے. تو اس صورت میں اللہ نے بڑے اہم مضامین ارشاد فرمائے ہیں. میں چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے موٹا موٹا سورہ فاتحہ کا میں ترجمہ عرض کر دوں. پہلے فرمایا بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھی جاتی ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے. تعوذ کا حکم قرآن میں ہے، تسمیہ کا حکم تعوذ میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور سورہ بسم اللہ کا حکم ہے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو آدمی بھی کوئی اچھا کام کرے اور جب تک اس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے. سورہ فاتحہ میں بھائی ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی سارے پڑھ لو برکت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں حق ہیں اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. پڑھ لو سارے. تمام تعریفیں حق ہیں اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. یہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی تمام تعریفیں حق ہیں اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. جتنے بھی جہان ہیں اللہ کے سوا ہر چیز جہان میں شامل ہو جاتی ہے. ما سوى اللہ، سب کو پالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. اس لیے فرمایا الحمدللہ. جو سب کو پالتا ہے بھائی پھر تعریف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی ہونی چاہیے؟ بولو، اسی کی تعریف ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں حق ہیں اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. اب جہان کتنے ہیں بھائی یہ آپ خود اندازہ لگا لو. ایک ایک چیز کا ایک ایک جہان ہے پورا، اور اس ایک ایک جہان کے اندر پھر جو آگے اقسام ہیں جو چیزیں ہیں بہرحال وہ اللہ ہی کو. وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سب کا رب کون ہے؟ اللہ. پالنے والا اللہ ہے. تو جب پالتا ہے پھر تعریف بھی تو اسی کی کرنی چاہیے تھی. یہ بہت بڑی بے وفائی ہوتی ہے کہ جس کا انسان کھائے اس کا گائے نہیں، بلکہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے. جو پالنے والا ہے تعریفیں بھی اسی کی ہیں، جو پالنے والا ہے صفتیں بھی اسی کی ہیں. جو پالنے والا ہے حق ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کائنات کا تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، پالنے والا. یہ رب کا مسئلہ جو ہے نا جی یہ بہت تاکید کے ساتھ سمجھایا. پہلی وہی نازل ہوتی ہے بھائی، پہلی وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے ہیں. سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ وہی لے کر کے آتے ہیں. وہی کیا ہے؟ اقرا بسم شاباش. اقرا بسم
ربک الذی خلق، پڑھیے ساتھ نام اس رب کے جس نے پیدا کیا. پیدائش تخلیق بعد میں فرمائی، ربوبیت کو پہلے فرمایا. ربوبیت کو پہلے فرمایا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے. تو پالنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے عجیب نظارے ہیں بھائی. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کس طرح پالتا ہے. اس کے لیے جو چیز ہے وہ رب ہے، وہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھو اس سارے کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں نا جی، بلکہ ہر چیز کا بچہ، بکری کا بچہ، اونٹنی کا بچہ، بھینس کا بچہ، جتنے بھی کسی چیز کے بھی بچے ہیں بھائی، وہ دودھ پر پلتے ہیں. دودھ پر پلتے ہیں کہ نہیں پلتے؟ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. کتیا جب سوتی ہے بھائی، کتی وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ جی 9 10 اس کے بچے ہوتے ہیں نا. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتی کے نیچے اس کے تھن کتنے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 اس کے 2 تھن ہوتے ہیں. بھینس 1 کٹا، اس کے لیے 4 تھن ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے نا. اب کتی 8 9 7 وہ بچے اس کے ہوتے ہیں. وہ اللہ نے اس کے لیے جتنی تھن، پوری لائن لگی ہوتی ہے، اور وہ سارے چھوٹے چھوٹے کوترے وہ سارے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی عجیب شان ہے. یعنی رب العالمین. سبحان اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر رکوع میں ہم جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. سجدے میں جا کے پھر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. رب کا مسئلہ سمجھا دیا کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، پریشان نہ ہو. رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. جس نے پیدا کیا وہ ضرور پالے گا. اس لیے حلال کرو، حرام نہ کرو، جائز کرو، ناجائز نہ کرو. تم پالنے والے نہیں ہو، پالنے والا اللہ ہے. رزق اللہ دیتا ہے، اور جو اس نے لکھ دیا بھائی بس وہی، نہ کم نہ زیادہ. آج یہ جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا، آج چونکہ دولت کی فراوانی، دولت بھی تو زیادہ ہے بھائی. پہلے یہاں پورے احتماد شہر میں کتنی گاڑیاں ہوتی تھی؟ آپ جو پرانے لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا، 3 4 5 گاڑیاں ہوتی تھی پورے احتماد میں. اور کس کے پاس گاڑی تھی؟ آج دیکھو ہر گلی میں، ہر گھر میں 2 2 3 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. وسائل تو زیادہ ہو گئے نا. پہلے کسی گھر میں فریج ہوتی تھی، اب ہر گھر میں فریج ہوتی ہے. پہلے کس گھر کے اندر اے سی لگا ہوتا تھا، اب ہر گھر میں اے سی لگے ہوئے. دنیا کی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں نا، لیکن اتنی ہی پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں. پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے انہی چیزوں کو سمجھ لیا. یہ وسائل ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، تب جو ہے ہماری زندگی آسودہ گزرے گی. ان چیزوں سے نہیں ہوتی. یہ سب کچھ بھی ہونا، سکون قلب نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. پہلے اطمینان ہوتا تھا، تھوڑا رزق ہوتا تھا، ستھرا، پاک، طیب، اور ایسا رزق روکھی سوکھی کھا کر کے بھی لوگ بڑی بڑی منوں کے حساب سے بوریاں اور پانی کی مشکیزیں اٹھا کر کے پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے. جاتے تھے گری جاتے تھے. یہ آپ کا یہ جو پہاڑ ہے کنج جدید میں، ہمارا بچپن وہاں سے وہاں میں گزرا ہے. اس پہاڑ کے پچھلی طرف گاؤں ہے نگکی. اس نگکی سے وہاں کے 2 دن دودھ دھو کر اور ڈبوں میں اٹھا کر کے پورا پہاڑ چڑھ کے پھر اتر کے نیچے آ کر کے محلوں میں، شہر میں دودھ بیچتے تھے. اور جب واپس جاتے تھے تو کھل کی بوریاں، پوری بوری یہاں کاندھے پر، سر پر اٹھا کر کے سارا پہاڑ چڑھ کر کے دوسری طرف اترتے. نہ کوئی شوگر ہے، نہ کوئی بلڈ پریشر تھا، نہ کوئی فالج تھا، نہ اور کوئی تھی.
آج ہر وقت کھانا 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 کھانا، اور جناب کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی پیزے کھا رہا ہے، کوئی بروسٹ کھا رہا ہے، کوئی شنواری کھا رہا ہے، سارے لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو ہر ایک پھس 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 کرتا ہے، اس کے اندر زور ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ اب ایک لوٹا اٹھا کر کے ہم نہیں پھر سکتے، تو یہ چیزیں اصل نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ حقیقت جو ہوتی ہے نا، وہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے ساری۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی جو چند روزہ ہے بھائی، گزر گئی ہے، تھوڑی سی اور بھی گزر جائے گی، پھر قیامت تک کے لیے دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، قیامت تک کے لیے۔ پہلے بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، ہاں، اور پاکیزہ زندگی ہوگی جب رزق حلال کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا رب العالمین، فرمایا تم تو دن میں کتنی دفعہ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور آخری صورتیں پڑھو تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو رب 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 وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو جائے گا جی، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں حق ہیں اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ آگے فرمایا الرحمن، نہایت ہی مہربان ہے۔ کیوں پالتا ہے؟ اس پر کسی کا جبر ہے، کسی کا زور ہے، یا کوئی طاقت سے اللہ سے چھین سکتا ہے، یا اس کا زور تھا کہ وہ دنیا میں آیا؟ نہیں نہیں، الرحمن نہایت ہی مہربان ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ جو اس کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی روٹی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی روٹی دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا، انتظار میں کھڑے ہو گئے، کوئی آئے تو میں روٹی کھاؤں۔ ایک بندہ مل گیا مسافر، فرمایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مسافر تھا، اس کو لے آیا، ساتھ بٹھایا۔ جب ساتھ بٹھایا کھانا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں جی، آپ کو غصہ آیا کہ تم میرے اللہ کا رزق کھائے گا اور میرے اللہ کا نام نہیں لیتا؟ فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ کہنے لگا ابراہیم میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں، کیوں پڑھوں؟ میں نہیں مانتا اللہ کو۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو میرے اللہ کو مانتا نہیں تو میرے ساتھ روٹی کھائے گا، اٹھ سے اٹھا دیا۔ دین کے لیے غصہ آنا یہ یاد رکھو عین ایمان ہے۔ ہاں، دین کے لیے غیرت کرنی چاہیے۔ دین کے لیے غیرت نہیں کرے گا تو کس لیے کرے گا بھائی؟ آج ہمیں ناراض ہونا، آج ہمیں دنیا کے لیے غیرت آتی ہے، دین کے لیے نہیں آتی۔ دین کے لیے نہیں آتی، دنیا کے لیے آتی ہے۔ ہماری گاڑی سے آگے کوئی گاڑی تو نکال کے دیکھ لے بھائی، پون کر کے اس سے آگے، اور گڈی آگے کون گڈیا؟ تو ہم نے میری گاڑی کو نہیں دیکھا، میری گاڑی سے آگے نکل گیا، کیا تماشا بن جاتا ہے۔ اور کسی کی طرف کو بری نظر سے دیکھ لے، کسی کو جناب کو نقصان پہنچا دے، بس تر 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 او پنچھے مار۔ یہ دنیا کے لیے۔ لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا، او خیر نہیں کوئی گل نہیں، او فلانا مرتد ہو گیا، او خیر نہیں کوئی گل نہیں، او فلانا اپنا حضور نے منع کیتا صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ نہ اٹھ بیٹھو، او جی اے مولوی نہیں گلا کھاؤ پیو جی، خیر کیڑی گل ہے؟ کیوں؟ مسلمان کو دین کی غیرت نہیں رہی، دنیا کی غیرت ہے، دنیا کی غیرت ہے۔ ذرا بھائی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو جائے، سلام علیکم ختم، ہر قسم کی رشتہ داری ختم۔ کیوں؟ میری جناب میں تو نہیں پتا، ایک جناب میری 1 فٹ زمین چاہ کی دی ہے، دبا کی دی۔ اچھا، غیرت آ گئی، اس نے جناب فلاں یہ کہ میرا دنیا کا نقصان، بس سارے رشتے ختم۔ لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی، دین پر غیرت آنی چاہیے۔ دین پر غیرت آنا یہ عین ایمان ہے یار،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میرے رب کو مانتے نہیں، میرے ساتھ روٹی کھاؤ گے، اٹھو یلا نکلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا تو خلیل اللہ ہے نا، جب وہ چلا گیا مجھے کہا ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کافر، بڑا پکا کافر تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ میرا بندہ، اس کو میں 60 65 70 سال سے میں اس کو روٹی کھلا رہا ہوں، رات دن مجھے گالیاں دیتا ہے، آج ایک وقت تیرے دسترخوان پر آ گیا، تو نے اس کو اٹھا دیا، لیکن ابراہیم میں تو اس کو پال رہا ہوں۔ یعنی بھائی ان کافروں کو روٹی کون دیتا ہے؟ ان ہندوؤں کو کون روٹی دیتا ہے؟ ان سکھوں کو، کراڑوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو پالتا تو اللہ ہی ہے نا۔ اللہ اگر چاہتا، اللہ چاہتا جب مشیت قہری جبری ایک کافر بھی دنیا میں نہ ہوتا، ایک کافر، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ نہ قادر، سب کافروں کو ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں سب کافروں کو اڑا دیا کہ نہیں اڑا دیا؟ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، طوفان نوح میں اللہ نے اس وقت کے سارے کافروں کو غرق کر دیا، سب غرق ہو گئے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں کے ساتھ چلا گیا تھا، ان کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ ایسا اللہ کو جلال آیا، تو اب بھائی اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ تو فرمایا رحمان الرحمان، نہایت مہربان ہے اس دنیا میں، الرحیم بخشنے والا۔ رحمان کا معنی مہربان، رحیم کا معنی بخشنے والا، یہ یاد رکھو۔ ویسے تو قریب المعنی ہے، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق کر لو۔ الرحمن فی الدنیا، الرحیم فی الآخرہ۔ رحمان ہے اس دنیا میں، سب کو پالتا ہے، اور رحیم فی الآخرہ، قیامت کے دن بخشے گا صرف ایمان والوں کو، کافروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا ہے تو کافر بڑے چلو ایسا بھی جنت ہی معاف کرو، ہے تو مرتد ایسا بھی جنت، نہیں نہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا انصاف کا، اور وہ روز جزا ہے، روز سزا ہے۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو جزا ملے گی، جنہوں نے برے عمل کیے ان کو سزا ملے گی۔ قیامت کے دن وہ رحیم ہے، قیامت کے دن بخشنے والا ہے ایمان والوں کو۔ جو ایمان لائے، دنیا میں اچھے کام کیے، اگرچہ ان کو دنیا میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے جتنی نیکی اس دنیا میں کی، قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے جتنی برائی کی، شر کیا، قیامت کے دن اس کو بھی پورا پورا دیکھ لے گا۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے جی، اللہ اگر چاہے نا اس دنیا میں بھی اللہ کو قدرت ہے، لیکن پورے کا پورا سزا اور جزا کا نظام قیامت کے دن ہوگا۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بخشنے والا ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی بھائی، آگے تیسری آیت، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے روز جزا کا۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ بھائی دنیا میں بھی مالک کون ہے جی؟ سارے بولو، دنیا میں مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اس دنیا میں ہم بھی لگے رہتے ہیں نا، یہ چادر میری ہے، یہ اینک میری ہے، ہم کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ پلازا میرا، ہم میرا میری یہ کرتے رہتے ہیں نا دنیا میں۔ قیامت کے دن کوئی نہیں بولے گا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم،
لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے۔ زمین آسمان کے کونے کونے میں یہ آواز لگے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کسی اور کی ملک ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں مالک ہوں، کوئی بھی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کوئی نہیں، آج صرف ایک اللہ ہے جو یکتا ہے، جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار، جو چاہے کر۔ قہار کہتے ہیں بھائی اس ذات کو جو چاہے کر لے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وزیروں مشیروں کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، جو چاہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس ارادہ خداوندی ہوا اور وہ چیز ظہور میں آ گئی۔ یہ کن فیکون یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا، کن، کیونکہ اس سے چھوٹا لفظ ہے کوئی نہیں، کن ہو جائے۔ اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ارادہ خداوندی میں ایک بات آئی اور وہ چیز وجود میں آ گئی۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب ہم نماز پڑھیں نا جی، تو جب سورہ فاتحہ پڑھیں یا ہم سنیں تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا استاد جی کیا پڑھ رہے ہیں، اب میں خود اپنی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ دو چار لفظ بھی یاد ہو جائے نا جی، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ سمجھنے چاہیے نا۔ ہم جب ایک درخواست دے رہے ہیں اللہ کے سامنے تو ہمیں پتہ تو ہو نا ہم کیا درخواست دے رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، آگے فرمایا ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی، یہ حسر کے ساتھ فرمایا، حسر کے ساتھ، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں ہم اور کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اس لیے کہ عبادت معبود حقیقی کے لیے ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا جی، ہمیں جو بچپن میں نیت سکھائی گئی، یہ بھی یاد رکھو، نیت دل کی فرض ہے، زبان کی فرض نہیں ہے۔ بہتر ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق۔ لیکن اگر زبان سے کہے گا نا جی تو ذرا تاکید ہو جاتی ہے، اس کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے بچپن میں پہلے بچوں کو سکھائی جاتی تھی، باقاعدہ خوشی کرتے تھے ماں باپ کہ جی مٹھائی آئیے، کہیں نہیں مٹھائی جی خیر ہوئے، آج میرے جات کے میری کڑی نماز نیتی ہے جی، نماز نیتی ہے۔ سنی سن کل پہنوں کا دن نہیں سنی نا، اور یہ رواج ختم ہو گیا، اور یہ نہیں ہے، ہاں اور بس بس اور ویڈنگ اور پتنی انگریزی میں کیا ہے، تو بھائی آج کون سا فنکشن ہے جی، آج میرے بیٹے نے پیانو بجایا ہے، پیانو آج میری بیٹی نے ڈانس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے۔ آپ تو الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ میں ویسے ایک بات عرض کرتا ہوں بھائی، دنیا میں بھی ہے اور ہمارا ملک بھی ادھر چل رہا ہے، وہ کام فٹ ہے، برگر فیملیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ استغفر اللہ، یہ وطن ہم نے اس لیے تھوڑا ہی بنایا تھا بھائی، یہاں پر یہ کچھ ہوگا۔ تو پہلے نماز نہیں آتے تھے، نیت کراتے تھے، میں نیت کرنا اس نماز دی پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، وقت نماز پیشی دی، پچھے امام صاحب دے حاضر، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، اسی طرح کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟
یہ پورا سبق ہوتا تھا. اس کے اندر بہت بڑی تعلیم ہے اگر ہم سمجھے تو. یہ بہت بڑا سبق ہے. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی, پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے. یہ وہی ہے ایاک نعبد کا ترجمہ ہے. پڑھتا ہوں خاص واسطے. اور پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے یاد نہیں کچھ. کیوں جی رستم صاحب یہی نماز ہے, یہی نیتی ہوتی تھی, پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے. اب دیکھو اپنی زبان میں سکھاتے تھے نا, پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, ایاک نعبد, یہ وہی ترجمہ کر لو اس کا. اور آگے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف, یہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی ہو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو, اللہ کی طرف کر لو. جہاں موجود ہو اللہ کی ذات موجود ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام, جہاں بھی ہو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو. تو یہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف. اس کے بعد اللہ اکبر. تو ایاک نعبد, خاص تیری ہی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت میں بھائی اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. یاد رکھو عبادت جو ہے نا, عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور جس پہ عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ عبادت نماز اللہ کے لیے. اور نماز کے اندر یا جو نماز کی حیت ہے نہیں, یہ ساری بھی اللہ کے لیے. یا نماز کی حیت, ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ باندھ کے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ صرف اللہ کا حق ہے. یاد. پھر ہم رکوع کرتے ہیں. اب یہ رکوع کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. یاد. صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور ہم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے لوگ درباروں میں گئے ہیں, وہاں کی رعایا اپنے بادشاہوں کے آگے سجدے کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, حضور آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, کیونکہ جتنی محبت آپ کی ہمارے دل میں ہے اتنی کس کی کہاں ہو سکتی ہے. ہم تو آپ کے اشاروں پر جانے کا ٹانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں, نجات سمجھتے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں, منع کر دیا. فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ, میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کریں, لیکن عورت خامن کو سجدہ نہیں کر سکتی, شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا, مرید پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا, صحابی نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ ہے فقط اللہ کے لیے. ایاک نعبد, خاص تیری ہی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں. آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اے اللہ مدد تو ہی کر سکتا ہے, تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں, اس لیے کہ مدد کرنے والی فقط تیری ذات ہے. مدد وہی کر سکتا ہے بھائی جس کو خود مدد کی ضرورت نہ ہو. مشکل وہی حل کر سکتا ہے جس پر خود کبھی بھی مشکل نہ آئی ہو. پریشانیاں وہی دور کر سکتا ہے جو خود کبھی پریشان نہ ہوا ہو. اگر کوئی خود پریشان ہو بھائی, وہ دوسری کی پریشانی کیا دور کرے گا؟ اگر کوئی خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے, وہ دوسرے کی مشکل کیا حل کرے گا؟ اگر کسی کو خود اپنی حاجتیں ضرورت ہیں, وہ دوسری کی حاجت روائی کیا کرے گا؟ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی، آپ میری معروضات کو سمجھ رہے ہو بھائی؟ سارے بولو، خالی ڈیڑھ سے سر نہ ہلاؤ نا، اللہ زبان بھی دیتی، زبان نہ بولو، اتنی سردی نہیں، اتنی قسم زبان جم گئی ہے۔ اور بھائی جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، ہاں اس طرح کھڑک بول رہا ہے تاکہ ماں پتہ لگے کہ میں سوتے دے لوگوں نال گال نہ کرتا، جاگتے پہ بلکہ دائیں بائیں دیکھا بھی کرو ذرا، آپ نے سنگیاں دیکھا کرو، سجے کھبے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی کلو کلو چینی بھی ملتی ہوئے تے اسی سارے کڑے نال کے جل سن، آج کل چینی کی گل کرا کیونکہ آپ نے چینی نہیں بھی ملتی نا، تو چلو اگر کلو کلو چینی پیسے بھائی کلو بڑی چل گئی، آدھا کلو کر لو، چلو یار پا کر لو، اگر پاؤ چینی بھی ملتی ہو نا تو ہم دائیں بائیں بھی سب کو دیکھنے کے تو بھی چاہ تو بھی چاہے تو بھی چاہے، یعنی پاؤ چینی کے لیے بھی ہم دائیں بائیں سب کا خیال کرتے ہیں، تو دین کی باتوں کے لیے بھی خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دین کی بات فائدہ ہوتا ہے نا، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دین کی باتوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے دائیں بائیں دیکھا کرو، اتنا یہ بھی خیال کرو کہ کوئی مکہ شکر نہ کاٹ مارے، بعد میں گہرے سو جاتے ہیں نا تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پھر باہر نکل کے ہم نے تو کیوں جگایا ہوا، میں پتہ نہیں کسی خابج گیت ہے میں تقریر سننے تھے نہ آئے گا، میں تو تھکے تھے، میں کہا چلو استاد گلا شلا کرتے میں سو گیا، تو باہر ہوں تو آ گئے ہو نا سارے، میری نظر سارے پہ ہونی ہے نا، میں سو عرض کیتا تھا یہ تو سارے جاگ جڑو اور ہوشیار ہو جڑو اور کچھ فائدہ ہو جائے بھائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھو، جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں والی سورت یہ نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندوں کے لیے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندوں کے لیے، اور میرے بندے جو چاہیں گے جو مانگیں گے میں اپنی حکمت کے مطابق انہیں عطا کروں گا۔ تو اس لیے ایاک نعبد تک بھائی جو آدھی صورت ہے نا یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھو جب آدمی درخواست لکھتا ہے نا اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ ڈیئر سر میں چلو انگریزی تسی میرے کو زیادہ سمجھتے، میں گاڑ پڑھنا کر چھوڑا، محترم المقام واجب الاحترام الى الاخ العزیز الى سید المحترم، اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ فدوی کی گزارش ہے، یہ اس طرح ہوتی نہیں یہ درخواست، یہ ہم نے بھی اللہ سے درخواست کر رہے ہیں نا، تو 3.5 آیتوں میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ آدھی آیت آئی، یہاں تک یہ اللہ کی حمد و ثنا۔ اگلی بات ہماری شروع ہو گئی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھی سے یا اللہ مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا ہمیں سیدھی راہ پر، اهْدِنَا اس کا معنی ہے راستہ دکھا، راستہ بتا، اهْدِنَا راستے پر چلا، راستے پر چلنے کی دعا مانگنی ہے۔ راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ راستہ دیکھتے بھی ہیں، راستہ معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن منزل مقصود پر اس وقت پہنچیں گے جب راستے پر چل پڑیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر اے اللہ تو نے انعام کر دیا، منعم علیہ۔ وہ سیدھے راستے پر چلتے گئے، ایسا سیدھی راہ پر چلے کہ اے اللہ تو نے ان کو نواز دیا، اے اللہ تو نے ان پر انعام کر دیا، اے اللہ تو نے ان کو نمونہ بنا دیا، اے اللہ تو نے ان کے لیے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، وہ تجھ سے راضی ہو گئے، اے اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے
کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، والضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اے اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر چلا، نہ عیسائیوں کے راستے پر چلا۔ کن کے راستے پر چلا؟ صحابہ کرام کے راستے پر چلا۔ انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی جو موٹی موٹی تشریح میں نے یہ چند منٹوں میں نے عرض کی ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔